بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، ندامت کے آنسو تو صرف نادم شخص کے آنسو ہی ہو سکتے ہیں۔ ندامت تو صرف گناہوں کے بعد ہوتی ہے، یا اس وقت ہوتی ہے جب ایک مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکا۔ جب ندامت دل کے اندر شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک ترقی، اصلاح اور کمال کا پھول کھلتا ہے، جس کی خوشبو سے عالم بھر میں خیر و برکت اور رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں۔ قوت اور روزی کے لفظ میں مال، جسمانی صحت، اولاد اور عزت سبھی شامل ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے تو بھاگ ہی کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور عذاب کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آگ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے 700 گناہ سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے، مگر ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ شمار کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور معافی کی صورت صرف توبہ اور استغفار ہے۔ میری بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے چھٹکارا اور ہر غم سے نجات دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ خدا میری کمی پیشی معاف کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہو کر بھی روزانہ 100 بار استغفار فرماتے ہیں، تو ہم گناہ گار ہو کر بھی استغفار نہ کریں تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ ہر شخص توبہ کا حاجت مند ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اللہ سنتا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ میری بہنوں، توبہ اور استغفار کے متعلق میں جتنا بھی بولوں کم ہے، جتنی بھی احادیث کا حوالہ دوں وہ بھی کم ہے۔ اس مختصر وقت میں ممکن نہیں کہ میں زیادہ بیان کر سکوں، لیکن میں جتنا بھی ادا کر سکوں، جتنا بھی بیان کر سکوں، اگر اس چھوٹے سے عمل سے کسی ایک نے بھی استغفار کا ورد شروع کر لیا تو میں سمجھوں گی میری محنت قبول ہو گئی۔ ہم لوگ انجانے میں کہہ جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہیں اللہ کبھی نہ بخشے گا، تم جہنم میں جاؤ گے۔ ایسا کہنا صحیح نہیں۔ اس پر اللہ فرماتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں؟ یہ اختیار صرف میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں بخش دوں اور جسے چاہوں اس کی غلطی سے اس کو پکڑ لوں۔ ایک اور حدیث حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ڈر رہا ہے کہ یہ اس پر گر نہ جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر آئے تو وہ اسے ہاتھ سے اڑا دے۔
میری بہنوں، حالت نزاع میں جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اسے غرغرہ کہتے ہیں۔ غرغرہ سے پہلے کافر کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ قبض روح پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور اس میں بھی میرے پیارے اور مہربان رب تعالیٰ کی مصلحت شامل ہے۔ اس حالت میں دل اور دماغ اور زبان چلتی ہے اور اللہ اپنے بندے کو آخری موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تیری مصلحت۔ خوف خدا سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اس کے لیے 2 جنت کی بشارت ہے، ایک خوف خدا کے بدلے اور دوسرے گناہ چھوڑ دینے کے بدلے۔ ایک جنت اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے اور دوسری آخرت میں۔ شکر خوشی عبادت ہے، نیکی پر فخر گناہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار صرف استغفر اللہ ہی پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت مختصر استغفار ہے۔ ہمیں کم از کم اس کو ہی پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ کلمات 3 یا 5 بار ادا کرتا ہے اللہ اس کے سارے دن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے ادا کرے۔ رب کریم ہم جیسے گناہ گاروں پر رحم فرمائے، میرے اور آپ سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ندامت کے چند قطرے نصیب کرے جن کے اندر اخلاص ہو، اور اللہ اس ندامت کے آنسوؤں کو اپنے ہاں قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔